نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اس بابرکت اور مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات دیوکار، آج ہمارے درس قرآن و سنت کا موضوع ہے نکاح۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کرنے کے بعد سننے سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دیوکار، نکاح کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر، ارشادات کے اندر بارہا نکاح کی تلقین فرمائی۔ رب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں جو تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو۔ مثنی 2 کے ساتھ کر لو، ثلاثہ 3 کے ساتھ کر لو، ورباع 4 کے ساتھ کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، عدل نہیں کر پاؤ گے، تو پھر ایک پر ہی گزارا کرو۔ اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی، جو میری اس سنت سے رغبت اختیار کرے گا، اس کو ترک کرے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح اللہ کا حکم، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی سنت مبارکہ ہے۔ مگر نکاح کرنے کے لیے جو اللہ کا رسول ہمیں طریقہ بتلاتا ہے، جو احکامات نکاح سے متعلقہ ہیں، ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، جبکہ زنا جو ہے وہ آسان ہوتا جا رہا ہے۔ جس دور کے اندر نکاح مشکل ہو، اس دور میں زنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو برائے کرم نکاح کو آسان کرنا چاہیے، نکاح کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے اندر جلدی کرو، کیونکہ اگر نکاح کے اندر تاخیر کی جائے، آپ کی اولاد جوان ہو، بالغ ہو، تو آپ اگر نکاح کو دیر سے کرتے ہیں، نکاح کے اندر تاخیر کرتے ہیں، تو بہت سی معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، بچے اور بچیاں بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو نکاح جو ہے وہ بندے کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے، تو نکاح میں جلدی کرنا چاہیے۔ فقہاء نے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نکاح کی تاخیر کی وجہ سے اگر کوئی بچہ یا بچی غلط راہ روی کا شکار ہوتی ہے، زنا میں مبتلا ہوتی ہے یا ہوتا ہے، تو جس قدر اس بچی اور بچے کو گناہ ہوگا، اسی قدر اس کے والدین کو بھی گناہ ہوگا۔ اس کی سزا اس کے والدین کو بھی بھگتنا پڑے گی۔ اس لیے
ہمیں اپنے بچوں کی شادیوں میں جلدی کرنی چاہیے اور شادیوں کے اندر جو آج کل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی یا بیٹے کے رشتے کا تعین کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دین کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ باقی چیزیں حسب نسب، مال و دولت، جائیداد بعد کے معاملات ہیں، پہلے دینداری ہے کہ دیکھیں کہ یہ گھرانہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، اس گھرانے سے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی، اس گھرانے کے اندر سیرت مصطفیٰ کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ ہم نہ بچی کا کردار دیکھتے ہیں، نہ ہم اس کی دینداری دیکھتے ہیں، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ مالدار کتنا ہے، ان کا گھر کتنا بڑا ہے، ان کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں ہے، ان کا بینک بیلنس کتنا ہے، ان کا کاروبار کتنا ہے۔ تو ہم یہ جو دنیا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ہم دین کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ گویا کہ دین کسی بھی معاملے میں ہماری پریارٹی نہیں ہوتی، ہماری پریارٹی جو ہے، ہمارا فوکس جو ہے، ہمارا توجہ جو ہے، ہماری ترجیحات جو ہیں وہ محض دنیا کی حد تک محدود رہ جاتی ہیں۔ پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جی ہے تو بڑے سوکھے نے، گڈی بھی ہے، منڈے کو پیسہ بھی بڑا ہے، کوٹھی بھی ہے، لیکن کڑی نو گالاں کڈدا ہے، وہ بدسلوکی کرتا ہے۔ بھائی اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اس نے قرآن و حدیث کا علم اور فہم حاصل نہیں کیا کہ اگر قرآن سیکھتا، نبی کا فرمان سیکھتا تو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان اسے بتلاتا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان سے پیار کرو گے، ان سے الفت کرو گے، ان سے محبت کرو گے تو تمہارا یہ پیار کرنا، الفت کرنا بھی عبادت کا درجہ اختیار کرے گا۔ تو ہم تو صرف دنیا کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے نکاح کے اندر ایسی غلط رسومات جو ہیں وہ رائج کرنا شروع کر دی ہیں، جس کے اندر نکاح کے اندر بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو جو ہیں برادری کے اندر ناک رکھنے کی خاطر وہ رسومات کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہے جی اسی جٹ ہوں جی، اسی بٹ ہوں جی، اسی فلاں ہوں جی، ساڈی برادری جی رواج ہے جی، اسی جناب ڈھولکی رکھنے ہاں، اسی مہندی رکھنے ہاں، تیل مہندی ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، موسیقی کا اہتمام ہوتا ہے، گلوکاروں کو بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض احباب تو خسرے اور کنجریاں بلاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ان کو سمجھایا جائے کہ یہ معاملہ، یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے منافی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارا برادری میں ناک نہیں رہتا، تو ناک کی خاطر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ناک پھر ایک ہی طرف رکھی جانی ہے، یا برادری سے ناک رکھ لو یا اللہ اور اللہ کے رسول دے ہاں ناک رکھ لو۔ اگر برادری میں ناک رکھنے کی خاطر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پس پش ڈالیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی آپ کے لیے کوئی درجہ، کوئی مقام، کوئی فضل، کوئی انعام، کوئی کرم باقی نہیں رہے گا۔ تو جب اللہ اور اللہ کا رسول بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ بندہ کامیاب نہیں ہے بلکہ بندہ ناکام ہے۔ اور یہ جتنی بھی رسومات ہیں یہ غیر شرعی ہے۔ عورت کے گھر میں ایک دن کی شادی رکھی گئی ہے، مرد کے گھر میں 2 دن کی ہے، کہ ایک اس کے نکاح کا دن ہے اور دوسرے دن جو ہے وہ ولیمہ کرے، اپنے دوست احباب کو بلائے، ان کو کھانا کھلائے۔ یہ آج کا جو ہم نے جہیز کی رسم چلا لی ہے، اس کے اندر بھی ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے غرباء کا جینا حرام کر دیا ہے۔ شادی بیاہ پر ہم اس قدر جہیز دیتے ہیں، اس قدر نمائش کرتے ہیں، اس قدر زیادہ کھانوں کا اہتمام اور بڑے بڑے میرج ہال اور لٹر اور پٹر اور اس طرح کی جو رسومات ہیں ہم کر کے غرباء کی زندگیوں کو مشکل سے مشکل کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم تو تیل مہندی کے رسومات بھی آج کل میرج ہالز میں ہو رہی ہیں، لڑکی اور لڑکے کو وہاں اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے اور پورا ایک شادی سا سما ہوتا ہے۔ خدا را اگر معاشرے کے چند لوگ اپنی تیل مہندی کی رسم کو ختم کر دینا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اگر ان کو رب نے اتنا مال دیا ہے اور مال کا وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم مال کہیں پہ لگائیں، تو وہی مال بچا کر اگر اپنے محلے یا قرب و جوار میں ایسی بچیاں
جن کی شادی کے انتظامات کی غرض سے وہ بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور عمر رسیدہ ہو رہی ہیں اور وہ اپنے گھروں کی نہیں ہو رہی، ایسے کئی گھرانوں کی بچیوں کے نکاح ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا اس طرف توجہ یا دھیان نہیں رہتا۔ تو خدا را ایسی رسومات کو ختم کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ختم کریں، نکاح کو آسان کریں، نکاح کے اندر سادگی لے کے آئیں۔ اور یہ جو جہیز کی ڈیمانڈس بڑی بڑی آج کل آ رہی ہیں کہ گھر بھی لڑکی والے دیں، گاڑی بھی لڑکی والے دیں، اور گھر کا سارا ساز و سامان بھی لڑکی والے دیں، یہ ڈیمانڈ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ڈیمانڈ کر کے بچی والوں کا جینا حرام کر رہے ہیں کہ بچی کا باپ جو ہے وہ قرض لے کر بیٹی کا جہیز کا اہتمام کر رہا ہے، وہ قرض لے کر بچی کی آمد پر، بچی کی برات کی آمد پر کھانے کا اہتمام کر رہا ہے، تو اگر یہ لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے تو سمجھ لیجئے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ آپ بیٹی والوں کے لیے اتنی مشکلات نہ کھڑی کریں، جی 500 بندے دی برات آنی ہے، جی 600 آنا ہے، جی 1000 آنا ہے، جی 300 آنا ہے، چند مختصر سے لوگ آپ بیٹی کی طرف لے کے جائیں۔ ہاں آپ کو بڑا چاؤ ہے دوست احباب کو بلانے کا، تو ولیمے کی رسم رکھیں، اس میں آپ 1000 چھوڑ کے 10,000 بندے بلا لیں، لیکن خدا را بچیوں کے لیے، بچیوں کے والدین کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں اور نکاح کو مشکل سے مشکل نہ بنائیں کہ لوگ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو بوڑھا کرنے پر مجبور ہیں۔ اور دینداری کو ملحوظ خاطر رکھیں، صرف دنیا داری کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں۔ آج کوئی اچھا بچہ ہو، کوئی سیرت مصطفیٰ پر چلنے والا ہو، اس کے چہرے پر داڑھی مبارک ہو، تو بچی والوں کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، جی منڈے نے تو داڑھی رکھی۔ آج کل مائیں اپنے بچوں کو داڑیاں نہیں رکھنے دیتی، کیا ہے جی بیاہ ہو جانے دے پتر پھر رکھ لیں۔ تو حالانکہ دیکھا جائے معاشرے کے اندر جو ہیں وہ مولویوں کی یا علماء کی یا داڑھی والوں کی 4 شادیاں نظر آتی ہیں۔ اگر نکاح کے اندر داڑھی رکاوٹ ہے تو پھر علماء کی تو شادی ہی نہ ہوں۔ تو یہ ہمارا اللہ پر ایمان جو ہے یہ کمزور ہے۔ تو اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اور صرف مال و دولت کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ کے بچی کے نصیب اچھے ہیں تو وہ اگر عام سادے گھر کے اندر بھی جائے گی تو اللہ رب العزت برکتیں نازل فرما دے گا، اور غیب کے خزانوں میں سے اس کے گھر کے اندر رزق عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ کی بچی کے نصیب میں رزق نہیں ہے تو آپ نے بڑی گاڑیاں کوٹھیاں دیکھی ہوں گی، کوئی نہ کوئی معاملات حالات ایسے بن جائیں گے کہ وہ سارا رزق چاہتا رہے گا۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی تلقین فرمائی ہے اور کہا ہے کہ نکاح کے ذریعے اللہ کے رزق کی تلاش کرو، کہ نکاح کرو، اللہ رب العزت تمہیں رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دست ہوں۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر، اللہ رب العزت نکاح کی برکت سے تجھے مالدار کر دے گا۔ تو صرف مال کو نہ دیکھا جائے، دین کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر ہم دین کو پس پش رکھیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہمیں شامل حال نہیں ہوگی۔ تو سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، تو سمجھ لیں جگ راضی ہے۔ اور اگر سارا جگ راضی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہے، تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ضروری ہے، جگ کی رضا ضروری نہیں ہے۔ جگ تو کبھی نہیں راضی ہوتا۔ آپ بڑا خرچ کر لیں شادی بیاہ پر، بڑا اہتمام کر لیں، بڑا کچھ کر لیں، تب بھی جو انگلیاں اٹھانے والے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی معاملے میں انگلی اٹھا ہی دینی ہے، انہوں نے کسی نہ کسی معاملے میں اعتراض کر ہی دینا ہے، انہوں نے آپ سے راضی نہیں ہونا۔ تو خدا را بندوں کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو جگ راضی ہو جائے گا، جگ راضی ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا جو ہے وہ بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ نکاح سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نکاح کے اندر جو ضروری باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بچی اور بچے کی رائے بھی لے لی جائے، اور اگر بچہ بچی کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کرے کہ میں اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں تو اس ڈیمانڈ کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ ڈیمانڈ غیر شرعی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے
نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے. فن کی ہو ما تاب لکم من النساء. اللہ کہتا ہے فن کی ہو نکاح کرو ما تاب لکم من النساء، ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو. اور پسند تو بندہ دیکھ کے کرتا ہے نا، بغیر دیکھے تو پسند نہیں ہوتا کوئی. تو ایک نظر نکاح کی غرض سے بچی کو دیکھنا یا بچے اور بچی کو ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے. آج ہمارے معاشرے میں ساری برائیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. بے پردگی کا عام جو ہے وہ رواج نظر آتا ہے. گھر میں بچی تنگ قسم کے ایسے لباس پہن کے گھر سے باہر نکل رہی ہے کہ اس کے سارے پارٹس آف باڈی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. مگر جب نکاح کی باری آتی ہے اور اگر کوئی اگلی پارٹی جو ہے وہ بچے والے کہتے ہیں کہ بچہ لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے، نہیں جی ساڈے ہاں تے رواج جی نہیں جی، ساڈی تے نک نہیں رہندی جی، ساڈا یہ ہے وہ ہے. وہ سارا دن بچی پورے محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، بازار کے اندر اپنا آپ سبھی کو دکھا رہی ہوتی ہے. کبھی اس نے اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیا، کبھی اس نے نقاب نہیں کیا، کبھی اس نے برقع نہیں پہنا، کبھی اس نے اسلامی لباس کا اہتمام نہیں کیا. تانگ اور لشکنے اور مشکنے اور ٹچکنے کپڑے پہن کے بازار سے اور آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے. تب والدین کو حیا نہیں آتا، تب والدین کی غیرت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، تب غیرت کا احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر بچہ کہے کہ میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، تب غیرت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ کوئی غیرت والا معاملہ نہیں ہے. جب اللہ حکم ہے کہ فن کی ہو ما طاب لکم من النساء، ایسی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں جو تمہیں پسند ہیں. جب اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے اجازت عطا فرمائی ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو ایسی مشکلات نہ کھڑی کریں. بچوں کی رضامندی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. اگر آپ کہیں سمجھتے ہیں کہ فلاں برادری جو ہے، فلاں فیملی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو بچے کو طریقے سے سمجھائیں، مگر اس کو اعتماد میں لے کے آئیں. والدین کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر اپنی مرضی کو تھوپنے کی بجائے بچوں کی مشاورت کے ساتھ معاملات کو طے کریں، تاکہ آنے والی زندگی آسان ہو جائے. آنے والی زندگی اس بچے نے اور بچی نے گزارنی ہے. آپ نے اس بچی کے ساتھ گزارا نہیں کرنا، آپ کے بچے نے اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. تو اس کی رائے کو بھی مد نظر رکھیں. اگر کہیں قباحت نظر آتی ہے، کہیں آپ اپنے تجربے کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، تو بچے کو یا بچی کو اعتماد میں لے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس پر جبرن نہ کریں. ہم آج کل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بہت زیادہ فاصلہ بنائے ہوئے ہیں. گیپ ہے، ہمارا کمیونیکیشن گیپ بھی ہے. ہم اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے دور ہیں. حالانکہ دور نہیں ہونا چاہیے، ان سے قریب ہونا چاہیے، ان سے محبت والا، پیار والا ایک رویہ ہونا چاہیے. باپ کا درجہ اپنی جگہ پر، مگر اپنی بیٹی سے پیار کریں، اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھیں، اپنے بیٹے کو گلے لگائیں، ان کو اعتماد میں لیں، ان کو پتہ ہو کہ ہمیں گھر میں محبت ملتی ہے. اور ایسے گھر جن گھروں کے اندر بچوں کو بچیوں کو محبت نہیں ملتی، ان کو باہر کے اگر 2 نمبر کوئی چول بندہ ان کو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ جھوٹی محبت جتلا رہا ہوتا ہے، وہ بچی اور بچہ جو ہے وہ فوراً اس کی محبت کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے. کہتا ہے اتنے پیار سے تو مجھے گھر والوں نے کبھی بلایا نہیں ہے جتنے پیار سے یہ مجھ سے بات کرتا ہے. میرے گھر والوں نے تو میری کبھی تعریف ہی نہیں کی، ہمیشہ مجھے لعن طعنی کی ہے، ہمیشہ یہی کہا ہے کہ نکما ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن جب معاشرے کے باہر ایسے افراد جو اپنے چنگل میں ان کو پھنسانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھتے نظر آتے ہیں، تو بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ اس کی طرف رغبت کا اظہار کر دیتا ہے. اس بات کا فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ عورت بھی جو ہے وہ تعریف کو، حسن کو پسند کرنے والی ہوتی ہے جب بھی اس کی کوئی تعریف کرنے والا ہوتا ہے، جب بھی اس کو کوئی بہتر جاننے والا ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے، چاہے وہ غلط پٹڑی پر ہی کیوں نہ چڑھ جائے. تو اس لیے اپنے گھروں میں محبت کا رویہ اختیار کریں، اپنے بچوں سے پیار کیا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین کو اتنا پیار کیا کرتے تھے، ان کے منہ کو چوما کرتے، ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے اور ان کو اپنے سینے سے لگایا کرتے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حضرت امام حسن و حسین آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی باہوں میں لے لیا، ان کو چومنا شروع کر دیا، ان سے پیار کرنا شروع کر دیا. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے تو آج تک اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، تو آپ اپنے نواسوں کو پیار کر رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں سے پیار کرنا اللہ رب العزت کی رضا کا باعث ہے.
اگر تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے. تو اپنے بچوں سے پیار کرنا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. ان سے پیار کریں, ان سے محبت کریں, ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں. وہ چھوٹا سا اگر بچہ پٹڑی سے اتر بھی کیا ہے, کوئی معاملات خراب بھی ہو گئے ہیں, تو اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کی تعریف کریں. جب آپ بچے کی تعریف کرتے ہیں اس کا حوصلہ بڑھتا ہے, وہ اور اچھائی کی طرف آتا ہے, وہ اور کامیابی کی طرف آتا ہے, وہ اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم جو ہیں وہ صرف منفی چیزیں بیان کرنے والے ہیں. معاشرے میں ہیں تب بھی ہم منفی سوچ رکھیں گے, ہم کسی کی اچھائی بیان نہیں کریں گے. ہلکی سی اس سے برائی ہو جائے تو اس کا جھنڈا ضرور لگا دیں گے, اس کے اندر ہزار اچھائیاں ہوں گی, اس کا تذکرہ کبھی نہیں کریں گے. تو خدا را اچھائی بیان کرنے کا حکم ہے, برائی سے روگردانی اختیار کرنے کا حکم ہے, اس پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ہر میدان میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. ہم کہتے ہیں تو ہے ہی نہ لائق ہے, تو کاری کھ نہیں سکتا, تیرے تو پلے ہی کھ نہیں ہے, تو منحوس ہے, تو کند ذہن ہے. جب ہم بچے کو خود ہی جو ہے وہ ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا کہ میں تو ہے ہی ایسا, منو تو گھر دے بھی آئی آتے نے, باہر دے ٹیچر بھی آئے, تو ہے ہی نہ لائق ہے, تو کچھ نہیں کر سکتا, تو نہیں کامیاب ہو سکتا, تو نہیں پڑھ سکتا. تو اگر ایسے جملے سننے کا بچہ عادی ہو جائے تو واقعی وہ ہمت کرنا, وہ محنت کرنا, وہ شوق و جذبے کے ساتھ اپنی پڑھائی یا کسی معاملات یا کاروبار کے اندر اپنی دلچسپی کا اظہار چھوڑ دیتا ہے, پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو خدا را اپنے بچوں سے محبت کریں, اپنے بچوں کی رائے کو بھی اہمیت دیں. آپ بے شک 40 سال کے ہیں, آپ بے شک 60 سال کے ہیں, 100 سال کے ہیں, بڑا آپ کا تجربہ ہوگا, مگر اگر آپ کا بچہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے یا وہ اپنی ایک نئی سوچ کے متعلق کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو اس بات سے چپ نہیں کرا دینا. تینوں کی پتہ ہے, تو مجھے کل دی جم میں واڑ ایویں چٹے نہیں کیتے, دھوپ نہیں چٹے کیتے, میں زمانے دیا ٹھوکراں کھا دی. بھائی سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جب تک آپ اس کو مینٹلی سیٹسفائی نہیں کریں گے, اس کی آپ تسلی نہیں کریں گے, تو وہ مطمئن نہیں ہوگا. آج لیٹسٹ جنریشن ہے, جدید دور ہے, اور جدید دور کے تقاضے یہ ہیں کہ بچوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق, ان کی سوچ کے مطابق آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے. آپ وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ بچی کو کہہ دیں کہ بس میں تیرا فلانی تھان دے رشتہ کا چڑھا, میں گل کا چڑھی ہے تو بندے کی گل ہوتی, میں گل تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ٹھیک ہے نا, لو درکیر ہو گئی ہے, تو گل کیتی کیوں ہے, بچے نو تو پوچھ لے, بچی نو پوچھ لے. یہ بچے کی رضا اور بچی کی رضا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھی ہے. اب دیکھیں تب تک نکاح نہیں ہوتا, نکاح کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایجاب اور قبول. بچی اگر نکاح سے راضی نہیں ہے, اس بچے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا, وہ نکاح فاسد ہے. تو جب نکاح فاسد ہو سکتا ہے تو اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, التجا ہے, ہمیں ان معاشرتی بگاڑ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کی بچیوں کی شادیوں میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہی ان کے لیول کا, ان کے درجے کا, ان کی سطح کا کوئی رشتہ ملے اس کو قبول کریں اور ان کے بچوں کا